وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 17ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 17ویں پارے کے آغاز میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب آ چکا ہے لیکن یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ عربی میں جو بات یقینی اور بالکل قریب ہو اس کو لفظ ماضی فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں قرآن نے فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آنے والا نہیں بلکہ فرمایا لوگوں کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں تمہاری مثال کھیتی کی طرح ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے 4-5 جگہ فرمائی ہے کہ لوگوں جس طرح تم کھیتی اگاتے ہو، ایک دن اس کے اگانے کا ہے اور بڑی جلدی اس کھیتی کے کٹنے کا وقت بھی آ جاتا ہے، جس طرح تمہاری کھیتیاں ہیں تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم اللہ کی کھیتی ہو۔ تمہاری فصل بھی اسی طرح کٹتی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے اوپر قرآن کریم کی شکل میں ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس میں سے تم میں سے ہر کسی کا ذکر ہے۔ وہ ایک مشہور تابعی ہیں، ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہنے لگے بھائی قرآن کریم لانا ذرا میں دیکھوں اس میں میرا ذکر کہاں ہے، چونکہ قرآن نے فرمایا لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کس کا ذکر ہے؟ تم سب کا ذکر ہے۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ چونکہ وہ کیا ہے تابعی، اب تابعی کا ذکر تو قرآن میں ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، قرآن مکمل ہو گیا۔ کہنے لگا جی آپ کا ذکر کدھر آیا قرآن میں؟ کہنے لگا نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر، اب اس آیت کی روح سے قرآن میں میرا بھی ذکر ہے آپ کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، قرآن پہ نظر ڈالی، کافی دیر دیکھتے رہے، جو ان کے پاس ان کے متعلقین بیٹھے تھے وہ بطور وہ مزاح سمجھے، دیکھتے رہے دیکھیں بزرگ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت مل گیا ذکر؟ کیا لگا جی ہاں ذکر مل گیا ہے۔ میں نے پہلے قرآن کریم میں ان لوگوں کو دیکھا جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ کہنے لگے پھر وہ لوگ ان کا ذکر آیا جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا اور انبیاء کا انکار کرتے ہیں، میں نے دیکھا الحمدللہ میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگا مجھے کہیں میرا ذکر مل نہیں رہا تھا، پھر مجھے سورہ توبہ میں اپنا ذکر ملا۔ مجھے اپنا ذکر کہاں ملا؟ سورہ توبہ میں ملا۔ سورہ توبہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھول بھی جاتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو بھائی وہ فوراً پھر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں اس آیت میں میرا ذکر ہے، میں ان میں سے ہوں۔ تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں کافروں کی بری عادتوں کا ذکر ہو ہماری توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ کبھی ہمارے اندر یہ کافروں والی حرکتیں تو نہیں۔ کہیں منافقین کا ذکر ہے، مثلا قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بجھے دل سے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کو ان کا جی نہیں چاہتا۔ اب جب ہم منافقوں کی یہ ادا یہ نالائقی دیکھیں تو اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، کیا بھائی میری صورتحال یہ تو نہیں ہے، میری صورتحال یہ تو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام اس پر نظر رکھتے تھے، منافقین کے اوصاف جب ان کے سامنے آتے تو بھائی وہ اس فکر میں رہتے تھے کہیں ہم بھی تو منافق
آپ حضرات کو پتہ ہوگا، مشہور بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتا رکھے تھے۔ حضرت عمر پوچھا کرتے تھے کہ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ کون کون سے منافق ہیں، لیکن یار اتنا تو مجھے بتا دو کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اتنا فکر مند رہنا اس بات پر کہ کبھی کفریہ حرکتیں، کبھی منافقین کی حرکتیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں اپنی توحید کی ایک بڑی زبردست دلیل دی، فرمایا کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہوتا تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ یہ زمین و آسمان بھائی کیا ہو جاتے؟ تباہ ہو جاتے۔ جب دو بادشاہوں سے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، تو یہ جو پورا جہان ہے اس میں بھی دو خدا نہیں ہو سکتے۔ جب اس پوری کائنات کا نظام اطمینان سے ایک سلیقے اور ترتیب کے مطابق چل رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن کریم نے یہاں 17ویں پارے میں فرمایا کہ ہم نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمین و آسمان بند تھے۔ زمین و آسمان کیا تھے؟ کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان بند تھے، ہم نے پھر ان کو کیا کیا؟ کھول دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مطاف میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی حضرت میں نے آپ سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سوچنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین و آسمان پہلے بند تھے، ہم نے پھر ان کو کھول دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس آیت کا معنی اور مطلب کا علم نہیں تھا۔ کہا تو ایسے کر، اور جو شیخ بیٹھے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ان کو صحابہ اکرام میں تفسیر میں سب سے آگے تھے، یہ کہا ان سے پوچھ کر آؤ وہ تمہیں بتائیں گے، اور پھر یہ کہا بھی ان سے پوچھ کر بھی آؤ، اور جو وہ مطلب بتائیں نا پھر مجھے بھی بتانا، کیا کرنا؟ مجھے بھی بتانا۔ وہ صاحب گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، ان سے سوال کیا کہ جی یہ قرآن کہہ رہا زمین و آسمان پہلے بند تھے، ہم نے پھر ان کو کھول دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کو پیدا کیا تو آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے نظام میں بارش اور نمی جو ہے یہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، زمین میں کسی چیز کو اگانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ان دونوں کے بانجھ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان دونوں کو کیا کیا؟ بند۔ بعد میں اللہ جل جلالہ نے پھر آسمان اور اوپر کے نظام میں نمی رکھ دی، بارشوں کا نظام رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں چیز کو اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ اس کو فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان بند تھے، ہم نے دوبارہ ان کو کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ اب اگر آسمان سے بارشوں کا سیٹ اپ ختم ہو جائے تو زمین بانجھ ہو جائے گی۔ بھائی زمین کیا ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر اور نیچے ان دونوں نظاموں کا ایک جوڑ رکھا ہے، اس سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو کس سے پیدا کیا ہے؟ اور ہم نے تمہاری زندگی کو پانی سے وابستہ کیا ہے۔ پانی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال، اور جیسے یہ بجلی ہے نا، دیکھو بھائی ہمارے یہاں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، اور بھی کئی، ان سب میں مشترک چیز کیا ہے؟ بجلی۔ اگر بجلی ختم ہو جائے، بند کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہماری یہ جو پورا نظام ہے اس میں جو بجلی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ پانی۔ اللہ تعالیٰ پانی کو ختم کر دیں تو سارا نظام کیا ہو جائے؟ معطل اور بیکار ہو جائے۔ قرآن کریم نے یہاں 17ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی، کل قیامت والے دن ہم میزان کو نصب کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم ترازو نصب کریں گے اور تمہارے عملوں کو تولیں گے،
تمہارے عملوں کو کیا کریں گے؟ تولیں گے کہ ان کے یہاں ان کے اندر سے کیا وزن نکلتا ہے۔ تو بھائی کل قیامت والے دن ہمارے رمضان کو تولا جائے گا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے روزے کو تولا جائے گا۔ عمل میں وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے اور سنت سے۔ بھائی عمل میں وزن کتنی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص سے، نمبر 2 بڑے سے بڑا عمل اگر اللہ کے لیے نہیں کیا گیا، کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا، کسی کو دکھانے کے لیے کیا گیا، کسی کو زیر کرنے کے لیے کیا گیا، کسی کے توڑ کے لیے کیا گیا، لوگوں میں واہ واہ کے لیے کیا گیا، تو بھائی اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ہم تمہارے عملوں کو تولیں گے، ہمارے یہاں تمہارے اسی عمل کا وزن نکلے گا جو اللہ کے لیے کیا جائے اور کس کے طریقے پر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے جو چاہو کر لو، دیکھنے کے اعتبار سے چاہے وہ ایسا مثالی عمل ہو کہ دنیا حیرت زدہ ہو جائے، لیکن وہ ہو کس کے طریقے کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور بھائی یہ مرحلہ ایسا مشکل ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نامہ اعمال تلیں گے اس وقت کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں رہے گا، اس وقت کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں رہے گا۔ اور 17ویں پارے میں نبیوں کے سردار اور نبیوں کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا بھی ذکر کیا۔ مشہور ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بت پرست تھی، اور نمرود جو تھا وہ خود اپنی عبادت کرواتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، پھر آخری مرحلہ میں آ کر ان کا کوئی تہوار کا دن تھا، ساری قوم اپنا تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سارے بتوں کو کیا کر دیا؟ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن توڑ دی، اور وہ جو کلہاڑا ہے وہ بڑے بت پر رکھ دیا۔ شام کو جب آئے دیکھا ہمارے سارے خداؤں کا تیا پانچا کیا پڑا ہے، تو اب چیمے گوئیاں شروع ہوئی۔ سب نے کہا جناب ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا، ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ایسا حکیمانہ جواب دیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کے سب لاجواب ہو گئے۔ کہا یہ جو بڑا ہے جس کی گردن میں کلہاڑی ہے اسی سے پوچھ لو، اسی سے۔ آگے سے انہوں نے جواب بھی دے دیا، قوم کا جواب قرآن ذکر کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ابراہیم تجھے نہیں پتہ یہ بولتے نہیں، تجھے نہیں پتہ یہ سنتے نہیں، تجھے نہیں پتہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نالاقوں، نہ بول سکتا نہ سن سکتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے نا بھائی، میری بات سمجھو ایک بات، یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، جس وقت طاقت لاجواب ہوتی ہے نا تو وہ پھر آپ کو نگلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ان کو جواب کوئی نہیں آیا تو کہا اس کو آگ میں پھینکو۔ حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب ان کو نہیں آیا تو کیا کہا ان کو کیا کرو؟ آگ میں پھینکو۔ لہذا پھینکا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بنا دیا۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہ 17واں جو پارہ ہے اس میں 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس لیے 17ویں پارے کی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ انبیاء۔ اس میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ لیکن بھائی یہاں انبیاء کا اسلوب بڑا عجیب ہے۔ سورہ انبیاء میں ہر نبی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَىٰ، زکریا نے کس کو پکارا؟ نوح نے کس کو پکارا؟ قرآن صاف کر میں آتے وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَىٰ، سب نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ غیبی مدد کے طور پر کسی نبی نے اللہ کے علاوہ مشکل میں کسی کو نہیں پکارا۔ بھائی اللہ کی کتاب کھول لو۔ کس کو کھول لو؟ کل کے جمعے میں نے قرآن اور بدر کے فرقان ہونے کو بیان کیا تھا، ساری تقریر میری اسی نقطہ پر تھی۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو غلط اور صحیح میں کیا کر دے؟ اللہ کی کتاب کو دیکھ
اللہ کی کتاب میں ہے زکریا نے اللہ کو پکارا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا انسان جب اللہ نہ کرے ایک مسلمان جب بھی کسی پریشانی میں ہو صرف اور صرف کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک مقدمے کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں تھے، اس وقت تک نبی بچے تھے۔ دیکھا کہ ابا کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا ہے۔ وہ مقدمہ کیا آیا؟ ایک آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کوتاہی کی، بکریوں کا خیال نہیں کیا، کہیں سو گیا ہوگا، کسی کام میں لگ گیا، اس کی بکریاں جو ہیں وہ ایک آدمی کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور اس کی ساری فصل خراب کر دی۔ اس کی ساری فصل کیا کر دی؟ خراب کر دی۔ اور جب خراب کر دی تو وہ مقدمہ آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب فریقین کی بات سنی تو دیکھا کہ اس کھیت کی مالیت بھی تقریباً اتنی ہی بنی جتنی بکریاں تھیں۔ کھیت کی مالیت بھائی کتنی بنی؟ جتنی۔ اب ان بکریوں نے وہ سارا ریوڑ اتنے ہی مالیت کا نکلا جتنی مالیت کی کیا کی تھی؟ فصل خراب کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، بھائی سننا ذرا ایک بات، حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا کہ جناب ساری بکریاں کس کی ہو گئیں؟ کھیت والے کی، چونکہ اس کی فصل کی قیمت اتنی بنی جتنی بکریوں کی قیمت تھی۔ فیصلہ کر دیا۔ کس نے کیا؟ نبی نے۔ بھائی غلط کیا فیصلہ، انصاف پر کیا۔ فیصلہ کر کے باہر آئے، باہر کھڑے تھے بیٹے حضرت سلیمان، ابھی نبوت ملی نہیں تھی۔ کہا تمہارا کیس کا کیا فیصلہ ہوا؟ بتایا جی آرڈر ملا ہے بکریاں والا ساری بکریاں کس کو دے دے، چونکہ اس کا نقصان اتنا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اگر یہ مقدمہ میرے پاس آتا نا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا۔ کیا کہا؟ میں اس سے کیا کرتا؟ بہتر فیصلہ کرتا۔ تو آپ کیا فیصلہ؟ حضرت داؤد نے سن لیا، کہا بچے تم کیا فیصلہ کرتے؟ کہنے لگے جی میں فیصلہ ایسا کرتا انصاف بھی ہو جاتا، دونوں کا فائدہ بھی ہو جاتا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ دے دی جائیں کھیت والے کو، اسے کہا جائے جناب یہ بکریاں اپنے پاس رکھو، ان کا دودھ نکالو، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اور یہ جو کھیت ویران ہوا ہے، فصل خراب ہوئی ہے، یہ دے دیتا ہے میں بکریوں والوں کو، جناب اس کو پانی لگاؤ، اس کی خدمت کرو۔ جس دن یہ کھیتی اسی جگہ آ جاتی جس دن ویران ہوئی تھی تو پھر میں بکریوں والوں کو اس کی بکریاں واپس دے دیتا، کھیتی والے کو اس کی۔ اب دونوں گھروں کو سارا کچھ مل بھی جاتا، نقصان کی کیا ہو جاتی؟ قرآن نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھ دی تھی۔ حضرت سلیمان نے کیسا فیصلہ کیا؟ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں دونوں فیصلے صحیح تھے کہ غلط؟ ہمارے یہاں کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار تم کہتے ہو رفع الیدین کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے، بغیر رفع الیدین کے بھی ہو جاتی ہے، یہ دو باتیں کیوں کرتے ہو؟ بات تو ایک ٹھیک ہوتی ہے۔ ان کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ بات ایک ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہاں دونوں ٹھیک ہو رہی ہیں، ایک ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں دین میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے، بھائی ساگر صاحب بنو قریظہ کے لیے جب صحابہ کو کہا تھا عصر کہاں پڑھنی ہے جا کے، بنو قریظہ سورہ احزاب میں ہے، صحابہ اکرام کو کیا کہا تھا؟ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے جا کے۔ اب صحابہ اکرام بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے نکلے، لیٹ ہو گئے۔ بعض نے کہا جب لیٹ ہونے کی خیر ہے، پڑھنی کہاں جا کے؟ بنو قریظہ، چونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے جا کے بنو قریظہ ہے۔ وہ بعض نے کہا اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ، ہم رستے میں پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں رائے کا اختلاف ہو گیا، آدھے وہاں چلے گئے اور آدھے رستے میں رہ گئے۔ اب صحابہ اکرام کا مزاج تھا ہماری طرح نا، وہ منمانی نہیں کرتے تھے، وہ ہر کام کر کے اللہ کے نبی کو بتاتے تھے ہم میں یہ ہوا ہے، اللہ کے نبی صحیح کیا ہے۔ اب آدھوں نے نماز پڑھی رستے میں، آدھے نے جا کے پڑھی کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں نے ٹھیک کیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آج ہم کہتے ہیں نہیں ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک چیز ٹھیک ہے، میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، خود قرآن میں رہی ہے۔ اب بھائی حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط کہہ سکتا ہے؟
نہیں کہہ سکتا۔ وہ فیصلہ بھی انصاف پر تھا، اور حضرت سلیمان کا فیصلہ بھی انصاف پر تھا، لیکن حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اہم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ فیصلے کی صلاحیت یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ و بچار کر رہے تھے کہ اب میرے اوپر خلافت کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، میں کسی کو چیف جسٹس مقرر کر دوں اور عدالت کے شعبے کو الگ کر دوں۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس کو کروں، کس کو کروں۔ ایک دن بازار میں ایک شخص گھوڑا لے کے کھڑا تھا، حضرت عمر نے کیا اس سے سودا۔ اس سے کیا کیا؟ اس میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ اب جب جھگڑا ہو گیا، حضرت عمر کہہ رہے جھگڑا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ یار میں یہ گھوڑا چیک کر لوں، جس طرح گاڑی لیتے ہیں، یار میں ذرا اس کی ٹرائی لے لوں، چیک کر لوں۔ اس نے کہا جی چیک کر لو۔ حضرت عمر نے گھوڑے پر بیٹھ کر ایڑ لگائی، ابھی چلا ہی تھا، گھوڑے کو ٹھوکر لگ گئی، گھوڑا گر گیا، زخمی ہو گیا۔ اس بندے نے کہا میں تو گھوڑا واپس نہیں لیتا، آپ نے تو میرا گھوڑا کیا کر دیا؟ داغدار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی میں تو چیک کر رہا تھا۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں میں۔ وہ جھگڑا ہمارے والا نہیں، تو میں والا، یہ جھگڑا تکرار کے معنی میں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں واپس لو، وہ کہہ رہا جی میں نہیں واپس لیتا۔ وہاں ایک بچہ کھڑا تھا، یہ چھوٹی عمر میں۔ اس نے کہا جی امیر المومنین اگر اجازت دے میں فیصلہ کروں۔ حضرت عمر کے سامنے، کس کے سامنے؟ حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر بڑے چونکے، کہا ہاں بچے تم کرو گے فیصلہ؟ جی میں کر دیتا ہوں۔ فرمایا کیا فیصلہ؟ اگر تو آپ نے مالک کی اجازت سے گھوڑا چیک کیا ہے پھر تو گھوڑا واپس ہوگا، اگر آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر گھوڑا چیک کیا ہے تو آپ کو گھوڑا رکھنا پڑے گا، مالک کو پیسے دینے۔ کمال کا نہیں کیا فیصلہ؟ حضرت عمر نے کہا واہ واہ۔ حضرت عمر نے کہا اچھا اس کو تو پیسے، اس کے ساتھ تو پہلے تو آنا ادھر۔ اس کا تو پکڑ لیا بازو، اس کا کیا کر لیا؟ سمجھ گئے کہ مجھے ہیرا بازار سے مل گیا، اس بچے کا تو پکڑ لیا بازو۔ اسے کہا ہاں، اس نے کہا جی انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں نے گھوڑا تو آپ کی اجازت سے چیک کیا ہے تو لہٰذا آپ کو واپس لینا پڑے گا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس بچے کو لے گئے مسجد میں، پھر بڑے بڑے صحابہ کو بلا کے بتایا کہ یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے اس بچے کی پیشانی میں عدل چمک رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کو چیف جسٹس بنا دوں۔ اور حضرت علی نے اور دوسرے صحابہ نے رائے دی، ان کو پھر کیا بنا دیا؟ چیف جسٹس بنا دیا۔ قاضی شریح تھے، اور پھر قاضی شریح پورے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھائی کیا رہے؟ چیف جسٹس رہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے 17ویں پارے میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی آزمائش آئی تھی، قرآن اس کا ذکر، لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، وہ ساری غلط ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی کہتا تھے یہ باتیں بالکل غلط ہے، نبی کے جسم میں ایسی کوئی بیماری لگ نہیں سکتی، بس کچھ ہوا تھا، قرآن نے اس کا ذکر، جس بات کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہم اپنی عقل سے اس کو حل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ ہر نبی کسی نہ کسی وصف میں مشہور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جب انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بطور آزمائش کے ان سے واپس لی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ساری نعمتیں ان کو کیا دے دی؟ دوبارہ دے دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی مومن پر آزمائش آ جائے وہ صبر سے کام لے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ وہ پریشان نہیں، پریشانی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، وہ زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ اس کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ ان نعمتوں کے ملنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 17ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو دوبارہ دہرایا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کو کیا بنایا؟ سارے جہانوں کے لیے۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، کافی تفصیل ہے۔ جنات کے لیے رحمت کس طرح ہے، انسانوں کے لیے رحمت کس طرح ہے، فرشتوں کے لیے رحمت کس طرح ہے، کافروں کے لیے، حتیٰ کہ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جو کہا ہے وہ 100% سچ ہے۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ جس وقت
ہم قیامت کو بھرپا کریں گے، لوگوں کے اوپر ایسا روب طاری ہوگا جیسے کوئی نشے کی کیفیت میں کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کس نے کدھر کو جانا ہے، لوگوں میں ایسی بھگدڑ مچے گی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں منافقین کی ایک حرکت کا ذکر کیا ہے۔ بھائی میں ابھی شروع میں عرض کر کے آیا ہوں، اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا اور غور کرنا، کیا میرے اندر کافروں والے ادائیں تو نہیں ہیں؟ قرآن منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ کنارے پر کھڑے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ یہ ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کر کے پھر دیکھتے ہیں، اگر اسلام سے ان کو فائدہ ملے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا دین ہے، اگر اسلام لانے کے بعد کوئی نقصان ہو جائے تو دوبارہ کفر کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے دنیاوی فائدوں کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ دنیاوی فائدوں کے لیے۔ آج ہم بھی دین کے بہت سے کام میں اس طرح ہی کرتے ہیں، اگر دین کی کسی کام سے فائدہ ہو تو ماشاءاللہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، اگر دین کے کسی کام سے ہمیں نقصان ہو جائے تو ہم اللہ کے دین سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ نفع نقصان ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت ہم جہنم کا عذاب مسلط کریں گے اور وہ جسم کی چمڑیوں کو ادھیڑ دے گا، وہ جسم کی چمڑیوں کو کیا کر دے گا؟ ادھیڑ دے گا، اور پھر دوبارہ ان کو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیر ھذا، کہ ان کے جسموں کو بار بار ٹھیک کیا جائے گا اور بار بار پھر ان کے جسموں پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کر کے اپنے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ کیا کیجئے؟ اعلان کیجئے کہ اس گھر کا آ کے کیا کرو؟ طواف کرو، حج کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ مفسرین نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے اللہ یہاں تو صحرا ہے، یہاں میرا اعلان کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ابراہیم، تمہارا کام یہ ہے کہ تم صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر جگہ ہم پہنچا دیں گے۔ مفسرین نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، عالم ارواح میں جو انسان دنیا سے چلے گئے تھے، جنہوں نے آنا تھا، سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی۔ جس طرح عہد الست ہے 9ویں پارے میں، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سن کر لبیک کہا، ان سب کے مقدر میں بیت اللہ کا طواف لکھ دیا گیا۔ آج جو بھی حج پہ جا رہا ہے، اصل میں یہ وہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر کیا کہا تھا؟ لبیک کہا تھا۔ اور بھائی یہاں قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں سے کہیے آ کے میرے اس گھر کا طواف کریں، لیشہدوا منافع لہم، پھر آ کر ذرا اپنے فائدوں کا مشاہدہ کریں، ہم تمہیں کیسے نوازتے ہیں۔ حج کی برکتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک برکت ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے عرض کروں، آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کی صورتحال جو سنگین ہے، حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ حج سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ حج پر جا نہیں سکے، چونکہ حج دنوں میں ان کی استعداد سے باہر نکل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھاری پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کر کے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال نہیں لائی جا سکتی جس نے کہا ہو میں حج کرنے کے بعد غریب ہو گیا، میں حج کرنے کے بعد۔ آپ کو پوری دنیا میں ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، 6 مہینے سے میرا کام نہیں چل رہا۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حج سے، زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے دوست حج عمرے پر گئے ہیں، دیکھ لیجئے حج عمرے پر جتنے پیسے لگا کے آئے ہیں اللہ نے دینوں میں اس سے ڈبل کر دیے۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ قرآن کا وعدہ ہے۔
اور بھائی قرآن کریم نے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں اور سن لیجئے، پھر مکمل کرتا ہوں میں۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں وہ قربانی کے بارے میں فرمایا کہ تم زمین پر جو بھی نیکی کرتے ہو اس کی بہت ساری چیزیں تم تک ہی رہ جاتے ہیں، جیسے قربانی کا گوشت یہی رہ جاتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے یہی غرباء تک چلے جاتے ہیں، ہم تک تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس کے لیے کیا۔ قرآن کریم نے جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے بندوں کو جہاد کی اجازت اس لیے دی کیوں لوگ ان پر ظلم کر رہے تھے، تاکہ ظلم کو توڑا جا سکے۔ جہاد کا ایک مقصد ظالم کی گچی مروڑنا ہے۔ بھائی کل کے جمعے میں نے کچھ افغانستان کی تھوڑی سی بات عرض کی تھی آپ سے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، 13 سال خبیثوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں دکھ دیا۔ اللہ جل جلالہ نے پھر 14-15 سال کے بعد میدان بدر میں ان کو کافروں کو کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ بدر میں ان کے جو 24 بڑے سردار تھے، کتنے؟ 24 بڑے سردار بدر میں قتل ہوئے۔ ویسے تو 70 ہیں لیکن بڑے سردار کتنے تھے؟ 24 تھے۔ وہ جو اندھے کنویں میں جو پھینکے گئے نا، وہ 24 سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے علاوہ اور ابو لہب کے علاوہ کوئی بڑا سردار نہیں چھوڑا جو بدر میں قتل نہ ہو گیا ہو۔ بڑوں میں سے صرف 2 بندے بچے، ابو لہب، اس کو اللہ نے ذلیل کر کے مارا، اور ابو سفیان کے نصیب، اللہ نے ابو سفیان کے حق میں بھائی کیا فیصلہ کیا؟ ایمان میں وہ بعد میں حضور کے سوسر بھی بنے اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اسلامی جہادوں میں شریک بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، پھر اسی زخموں میں بھائی کیا ہوئے؟ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال تو فرمایا ہم نے جہاد اس لیے بھی رکھا ہے تاکہ تم ظالم کے ظلم کا جواب دے سکو، تاکہ تم ظالم کے ظلم کا کیا دے سکو؟ جواب۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم اپنے بندوں کو اگر حکومت دیں، ہم یہاں جھگڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار فلاں بندہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بندہ، اور اللہ کی کتاب سے تو پوچھ لو۔ قرآن کہہ رہا صحیح حکمران وہ ہیں جن کو ہم حکومت دیں وہ نماز کو قائم کریں۔ بھائی کس کو قائم کریں؟ بھائی یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے یا اللہ کی بات ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو حکومت دیں وہ کیا کریں گے؟ نماز کو قائم کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ برائی سے منع کریں گے۔ قرآن کریم نے 2 جگہ صحیح اسلامی حکومت کے فرائض بیان کر دیے ہیں۔ اور بھائی آخری بات، قرآن کریم نے 17ویں پارے کے آخر میں فرمایا، ہم نے تمہیں جو دین دیا ہے ہم نے اس دین کو آسان بنایا ہے، اس میں کسی طرح کی تنگی۔ بھائی پہلے دینوں میں بڑی سختیاں تھیں، 2-4 مثالیں لے لیجئے۔ بنی اسرائیل میں شرک کی سزا وہی تھی جو اسلام میں قتل کی سزا ہے۔ بھائی اگر اسلام میں کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو کیا کیا جائے گا؟ بنی اسرائیل میں جس نے شرک کیا تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے پارے میں ہے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ان سب کو کیا کیا گیا؟ قتل۔ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شرک بڑا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے آسان کر دیا۔ اگر کوئی شرک کرے تو اب قتل ہو کر ہی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ سچے دل سے شرک کو چھوڑ دے، اس کی وہی توبہ ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا کہ نہیں؟ پہلی شریعتیں ایسی تھیں، اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی نہیں تھی۔ اسی طرح اگر عبادت کرنی ہے تو پانی سے ہی وضو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ تیمم کی آسانی پیدا کر دی۔ پہلے شریعتوں میں نماز کا وقت ہو گیا، جو عبادت کی جگہ طے تھی چاہے وہ 10 کلومیٹر دور ہو، 10 کلومیٹر دور جاؤ، اس عبادت گاہ میں جا کے نماز پڑھ کر آؤ۔ اب آسانی ہے، اگر آپ مسجد سے دور ہیں تو بھائی وضو کر کے کیا کرو؟ وہیں نماز پڑھ لو۔ پہلی شریعتوں میں بھائی زکوٰۃ 4تھا حصہ تھا۔ بھائی سننا ہے میری بات؟ بھائی بڑا مشکل ہے، صبح کے درس میں آپ حضرات ماشاءاللہ دور دور سے آتے ہیں، تھکے بھی ہوتے ہیں، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں، اللہ اس پر اجر دے گا۔ تو زکوٰۃ بھائی کتنی تھی؟ ٹوٹل مال کا 4تھا حصہ۔ بعض نبیوں کی شریعتوں میں 3را حصہ۔ ٹوٹل مال کا کتنا؟ جب ہماری باری آئی اللہ نے اتنی مہربانی کی، کہا کتنا حصہ؟ اچھا عشر کیا کہا؟
ہاں نصف عشر. اصل ہونا یہ چاہیے کہ 100 من جو ہے فصل ہوئی ہے تو کتنا دینا عشر؟ 10 من. لیکن ہمارے یہاں چونکہ بارانی نہیں ہے، اخراجات ہیں، تو شریعت نے کیا کہا کہ 100 پر صرف کتنا دے دو؟ 5 من. اللہ اتنی آسانی کر دی، اور ہم اونچ نیچ کر کے اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے 40واں حصہ دیا، ہماری کوشش کرتی ہے کہ بس یہ پلاٹ بھی تھوڑا سا بچ جائے، یہ جو زیور ہے جی تو تھوڑا ہے جی، یہ بھی فلاں ہے جی، ہم اس میں بھی کوششیں کرتے ہیں. فرمایا ہم نے تمہارے لیے دین کو کیا کر دیا ہے. بعض شریعتوں میں عبادات میں بہت سختیاں تھیں. عبادات میں کیا تھی بھائی؟ ایسی شریعتیں بھی آئیں. بھائی سننا ذرا، اللہ کے نام پر کچھ خرچ کیا ہے، اگر اس میں ریاکاری ہوتی تو دروازے پر فرشتے لکھ دیتے فلاں بندے کا صدقہ قبول نہیں ہے، چونکہ حرام کا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کی؟ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر نہیں ہے کیا کہا؟ قربانی کرو، جا کے کہاں رکھ کے آؤ. ایک کی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول ہے نہیں ہوئی. دوسرے آسمان سے آگ نہیں آئی، جس کی قربانی کو قبول کیا آگ نے جلا دیا، جس کی قربانی کو قبول نہیں کیا اس کو جلایا. اب پتہ چل گیا کہ اس کی قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری والا معاملہ کیا. ہم سب نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے پتہ نہیں کس کی قبول کی ہے کس کی نہیں کی ہے، لیکن سب پہ پردہ ڈال دیا. بھائی تم اس بحث میں نہ پڑو، تم یہی سمجھو کہ اللہ نے سب کی قبول کر لی. اللہ نے سب کی کیا کر لی؟ فرمایا ہم نے تمہیں ایسا دین دیا ہے جس میں کوئی حرج ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب